أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں ان آیات مبارکہ سے پہلے جو آج تلاوت کی ہیں، اس سے پہلے یہ آیت میں یہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کے یہ بات فرمائی تھی کہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ او جاہلو، نادانو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، کسی اور کی پرستش کروں؟ یہ کہنے کے بعد جاہلوں سے کچھ بات نہیں کہا گیا کہ تمہاری یہ حماقت ہے، تمہاری یہ بیوقوفی ہے۔ جاہلوں کو اس کے بعد مخاطب نہیں کیا، کیونکہ جاہلوں سے مخاطب ہونا یہ قرآن کا اسلوب ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل مخاطب ہوں، جہالت کا اظہار کریں تو کہیں بابا سلام، ہم تم سے نہیں الجھتے، ہم تم سے بات نہیں کرتے، سلام بابا سلام۔ اس کو کہتے ہیں سلام متارکت۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن نبی علیہ السلام کو خبردار کیا ہے اللہ نے، اور وہ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی ہے اور آپ سے جو پہلے ہوئے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی طرف بھی وحی کی ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں، نامرادوں میں ہو جاؤ گے۔ گویا کہ تمام مناسب چھین لیے جائیں گے، تمام عبادات غیر مقبول ٹھہریں گی، تمام خدمات غیر مقبول ٹھہریں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہاری محنتوں کا، تمہاری عبادتوں کا، تمہاری دعوت کا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بل اللہ فاعبد، فرمایا بلکہ تم اللہ کی عبادت کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اللہ نے تمہیں جو مقام اور مرتبہ، جن خصوصیات سے اور جن نوازشات سے تمہیں نوازا ہے، ان کا شکر کرو۔
یعنی ایک طرف تو اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے انعامات یاد دلائے. غور تو کرو تمہیں کیا بنا دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَأَغْنَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اللہ اکبر. اور تمہیں پوری انسانیت کا امام بنایا ہے, پوری انسانیت کا, اور تمام انسانوں کیا پوری مخلوق میں سب سے تمہیں اعزاز اور اکرام سے نوازا ہے. اس لیے تم شکر گزار بنو, میری نعمتوں کا شکر کرو, ناشکری نہ کرو, اور میری ہی عبادت کرو, میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی. یہاں پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو انبیاء ہوئے ہیں ان تمام کی طرف ہم نے یہی بات وہی کی ہے. آپ کو خبردار نہیں کیا, پہلوں کو بھی خبردار کیا. یہ جو اجمالاً یہاں اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے, اس کی تھوڑی سی تفسیر سورۃ الانعام میں اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی. سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت نوح, حضرت داود, حضرت سلیمان, حضرت ایوب, حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ اور ہارون, اور ان کے بعد حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس, اور پھر حضرت اسماعیل اور حضرت یسع اور حضرت یونس اور لوط. ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کے پہلے تو یہ فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ان تمام کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی, لوگوں پر فضیلت دی. ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا, رسالت سے سرفراز فرمایا ان کو. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ بھی بات غور کا طلب ہے. فرمایا کہ ان کے آبا کو اور ان کی ذریتوں میں اور ان کے بھائیوں بھائی بندوں میں ہم نے انتخاب کیا ہے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کی, ہم نے ان کا چناؤ کیا ہے, ان کو نبوت سے سرفراز کیا ہے, تو یہ ہم نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے. یعنی نبوت کسی کمال کے نتیجے میں نہیں ملتی, کسی کمال کے محنتوں کے نتیجے میں یا چلہ کشیوں کے نتیجے میں نبوت نہیں ملتی. نبوت اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت, اللہ کی عطا ہے. جس کو چاہتا ہے اللہ ذوالجلال چن لیتا ہے اور منتخب فرما لیتا ہے. اللہ اکبر. اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, انہیں صراط مستقیم کی طرف میں نے ہدایت دی. ہدایت دینے والا کون ہے؟ حالانکہ نبی انبیاء ہدایت کے منبع ہوتے ہیں, مرکز ہوتے ہیں, لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ ہے سیدھی راہ. لیکن خود نبیوں کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ جس طرح نبوت سے سرفراز کرنے والا اللہ ہے, اسی طرح ان کو ہدایت سے نوازنے والا بھی اللہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم. ہم بھی یہی دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العزت سے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے اور اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے سرفراز فرما دیتے ہیں. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ شرک کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جتنے بھی انہوں نے عمل کیے ہوتے وہ سارے برباد ہو جاتے. شرک اور کفر ایک ایسا برا عمل ہے, اللہ اکبر کبیرہ,
کہ جس کے نتیجے میں انسان کی ساری محنتیں برباد ہو جاتی، ساری مشقتیں برباد ہو جاتی، رات کے قیام برباد ہو جاتے ہیں، صدقات برباد ہو جاتے ہیں، حج برباد ہو جاتے ہیں، ساری نیکیاں اجڑ جاتی ہیں شرک اور کفر کی وجہ سے۔ ہر گناہ کی معافی ہے، اللہ معاف فرما دے گا اپنی رحمت سے، لیکن شرک اللہ سے بغاوت ہے، شرک اللہ رب العزت سے بغاوت ہے، اور کوئی اپنے باغی کو معاف نہیں کرتا۔ سب کچھ مہربان ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وارننگ دے دی اور متنبہ کر دیا، خبردار کر دیا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ ذو الجلال مشرک کو معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے جو شرک کرتا ہے۔ آج المیہ یہ ہے، دکھ کی بات یہی ہے کہ ہم کسی جگہ قتل ہو کانپ اٹھتے ہیں، بڑا احساس ہوتا ہے، ریپ ہو جھنجھری آ جاتی ہے، جسم کانپ اٹھتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن شرک ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کی پرستش ہوتی ہے، زندوں کی ہی نہیں بلکہ مردوں کی بھی، زندوں کی ہی نہیں بلکہ مردوں کی بھی پرستش ہوتی ہے، اور ہمارے کان پہ کوئی جو ہی نہیں رگڑتی۔ ہم اس کے لیے جواز کے ہیلے اور دلائل تلاش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے اس کے وہ شرک کرنے کے جواز ڈھونڈتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی بجائے اس کا جواب ڈھونڈتا ہے، اور اگر کوئی خبردار کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے دیکھو جی تم ساری امت کو مشرک بنائے جا رہے ہو، مشرک بنا رہے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی شرک سے کوئی خوف رہا ہی نہیں۔ یہ حال ہے، حالانکہ سب سے بڑا جرم وہ اللہ ذو الجلال کے ہاں شرک ہے۔ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ ہر گناہ بخش دے گا اپنی رحمت سے، جس کی چاہے معاف فرما دے گا، لیکن مشرک کو اللہ ذو الجلال بالکل نہیں بخشے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کا تو کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کی وحدانیت کا اور رسول کی رسالت اور عبدیت کا اقرار ہے۔ کیوں؟ ایمان لانے کے لیے نبی کی عبدیت کا اقرار کیوں ہے؟ حالانکہ ایمان لانے کے لیے رسول کی ہے، شرط رسول کی ہے کہ انبیاء کو مانو، رسولوں کو مانو، رسول پر ایمان لانے کی شرط ہے۔ یعنی جو ایمانیات ہیں ہمارے وہ کیا ہیں؟ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، تقدیر کو مانو، جس طرح قرآن مجید نے فرمایا ہے کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یعنی ایمان والے اللہ کے رسول بھی اور اہل ایمان بھی وہ سب کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تجھے مانا، تیرے رسولوں کو مانا، تیری کتابوں کو مانا، تیرے فرشتوں کو مانا۔ تو ایمان کے لیے رسول ہے، لیکن کلمے میں محمد عبدہ ورسولہ کیوں ہے؟ حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے پہلے، لیکن دوسری میں جس چیز کی شہادت ہے باقاعدہ گواہی ہے اس میں کیوں ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ غور طلب مسئلہ یہ ہے، یہ اس لیے اس امت کو خبردار کیا گیا ہے، اس امت کو سمجھایا ہے کہ تم سے پہلے بھی نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
ان کے ماننے والوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا تھا۔ تم میرے نبی پر ایمان لانے سے پہلے میرے نبی کی عبدیت کا اقرار کرو۔ میرے نبی پر ایمان لانے کی بجائے کیا کرو؟ میرے نبی کی عبدیت کا اقرار کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نے کیا پڑھا؟ اشہد ان محمد الرسول وعبدہ، فرمایا نہیں، پڑھو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس نے یہ پڑھا، ترتیب بدلی اور کچھ نہیں کیا۔ اور کیجیے، ترتیب بدلی ہے صرف، اشہد ان محمد رسولہ وعبدہ، کہ محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے اور بندے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یوں پڑھو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور ساتھ وضاحت فرما دی کہ ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا، اللہ نے رسول بنانے سے پہلے مجھے اللہ نے اپنا بندہ بنایا۔ اس لیے ایمان کے لیے پہلے امتوں کو، پہلے رسولوں کو دیکھنے کے بعد، یعنی اس کے تجربے کے بعد، کیونکہ اس امت میں گمراہی تمام کی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی اس امت کا پر احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ یہودی گمراہ ہو گئے، عیسائی گمراہ ہو گئے، لیکن محمد رسول اللہ کی امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہدایت میں رہے گا۔ لوگ گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے، وہی شرک، وہی بدعات، وہی برائیاں جو پہلی امتوں میں تھی، آپ نے فرمایا میری امت میں بھی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو کچھ پہلوں نے کیا تم بھی کرو گے، جو کچھ پہلوں نے کیا وہ تم بھی کرو گے، انہوں نے شرک کیا تم بھی کرو گے۔ ہم تو انکار کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کرو گے، اور اسی لیے تو آپ کی عبدیت کا ایمان میں حصہ بنا دیا، عبدیت کے اقرار کا، آپ کی عبدیت کے اقرار کا ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے ہی نہیں بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے یہ بات فرمائی۔ جب انبیاء کے بارے میں یہ فیصلہ ہے تو پھر میری اور آپ کی کیا پوزیشن پیچھے رہ جاتی ہے؟ ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہم جو چاہے کرتے پھرے، ہمارے لیے راستے کھلے ہوں اور ہم پکے سچے جنتی ہوں؟ یاد رکھے، پہلا کام نبی علیہ السلام کا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ انذار ہے۔ آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، لیکن پہلا حکم کیا ہے؟ قم فانذر۔ رسول بننے کے بعد جو پہلا حکم اللہ نے دیا وہ کیا ہے؟ قم فانذر یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والوں، چادر اوڑھنے والے اٹھو، اب وقت ختم ہو گیا لیٹنے کا، سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ انما انا منذر، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ کس سے ڈراؤ؟ فرمایا ڈرا کس سے؟ نار سے، آگ سے، آگ سے، جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جہنم کی آگ میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ شرک۔ جہنم کی آگ میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، کہ ہر گناہ بخشا جائے گا لیکن شرک نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے یہ آج شرک بھی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر جناب ہمارے مولوی بھی ساتھ کے انکار رہے ہیں، یہ کیا ایمان ہے؟ بتلائیے یہ کیا کمپرومائز ہے؟ یہ کمپرومائز نہیں، مداہنت ہے، یہ مصالحت نہیں، مداہنت ہے۔
مسالت ہے، شرک سے مسالت ہے، کفر سے مسالت ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کرتے ہیں سب کیک کاٹ رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ مل کے کاٹتے ہیں، کس کا کیک کاٹ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، جس کو وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ کیا اللہ کا بیٹے کی خوشی منانا ہمارے ایمان کے بارے میں بربادی کا باعث ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم مانیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کی خوشی منائیں تو پھر ہمارا ایمان کہاں ہے؟ سوچو اللہ والو، یہ کہاں مداہنت ہے؟ یہ مداہنت اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ صاف فرماتا ہے کہ جو کافر ہے وہ کافر ہے، جو کافر ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ دو ہی حدیں ہیں، ایک کفر ہے، ایک اسلام ہے، ایک اللہ ہے، ایک شیطان ہے، درمیان کی کوئی راہ نہیں ہے۔ بیچ کی راہ اختیار کر لو، بیچ کی راہ اختیار کر لو۔ یہ بیچ کی راہ منافقت پر مبنی ہے، مداہنت پر مبنی ہے، ایمان پر مبنی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قسم کے جو حرکات ہیں ہماری، اس کے اوپر سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا، ایک جگہ نہیں کئی مقام پر، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ، جو کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کہ قیامت کے دن ان کے اعمال بے ہو کر برباد ہوں گے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال تلیں گے نا، لیکن کافر کے اعمال کا کوئی وزن ہوگا ہی نہیں، ان کی نیکی ہے برباد، ان کی نیکی ہے برباد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں آگے کیا ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا بدلہ ہے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ یہ بدلہ کیا ہے؟ جہنم۔ کس عمل کا؟ بما کفروا، کہ تم نے کفر کیا، انکار کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میری آیات اور میرے رسول کو، میرے احکام کو اور میرے رسول کو تم نے مذاق بنا لیا۔ رسول کا مذاق اڑانا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا، دین کے احکام کا مذاق اڑانا، یہ جہنم جانے کا سبب ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اب جو دین کا مذاق اڑائے اور قرآن مجید کو غلاظت میں پھینکے، جو قرآن مجید کو پھاڑ کے پاؤں کے نیچے مسلے، جو نبی علیہ السلام کے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ بنائے، کیا خاکے بنائے، اور آپ کے عمل و کردار پر انا للہ زبان زہر نہیں دیتی، جو وہ کرتے ہیں وہ سب کرے، اور ہم اس کے ساتھ ہم نوائی کا اور ہم خیر سگالی کا ہم ان کے ساتھ کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بتلائیے ہم مجرم ہیں یا نہیں؟ یہ جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں وہ تو ہے، ان مذاق اڑانے والوں کا کیا آپ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ جب کیک کاٹتے ہیں آپ کہیں گے کہ جی انہوں نے تو نہیں مذاق کیا، یہ تو مذاق کرنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں نا کہ ابن اللہ ہے، اور اللہ کے رسول کا کفر کرتے ہیں، اور اللہ نے دونوں کی بات فرمائی، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میری آیات کا بھی انکار، میرے رسول کا بھی انکار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بری حرکت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بہرحال یہاں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا وَلَئِنْ شَكَرْ أَشْرَكْتَ، سورۃ انعام میں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے
اور اگر تم شرک کرو، یہ جملہ علماء کے نزدیک شرطیہ ہے، اگر تم یوں کرو، اگر تم یوں کرو، جس میں شرط اور مشروط دونوں لازم ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا، ناممتحن ہو نہ نمبر 100 دو۔ اس لیے نہ شرک کیا، نہ یہ نتیجہ حبط عمل کا ہوا۔ نبی شرک کرتا نہیں ہے، نبی شرک مٹانے آتا ہے۔ بات سمجھے نا، نبی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا، وہ تو شرک کی بے کنی کے لیے آتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر انبیاء بھی یہ کام کرتے، یہ عقیدہ رکھتے، یہ عمل کرتے، تو میں ان کو بھی راندہ درگاہ بنا دیتا، ان کو بھی اپنے دربار سے نکال دیتا۔ کسی اور کی کیا بات؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ شرک و کفر ہی ہے ایسا، اہل سنت کا، اہل حدیث کا، محدثین کا یہی فکر ہے، یہی عقیدہ ہے کہ کفر و شرک ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ باقی جتنے بڑے گناہ ہیں ان سے ایمان نہیں نکلتا۔ ایمان وقتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ مومن ہو کے زنا نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ کہ مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ زنا کرے۔ اب زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر یہ ایمان علماء کہتے ہیں کہ اس کے دل و دماغ سے نکل کے اس سے اوپر آ جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا۔ جب بدکاری سے باز آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو ایمان آؤٹ کر دیتا آتا ہے، لوٹ آتا ہے۔ بالکل بربادی اس کے ایمان کی اور اس کے اعمال کی وہ صرف کفر و شرک سے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہگار سے گناہگار کی شفاعت کریں گے۔ حدیث کے لفظ ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی الا من اخذہ القرآن، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو میری سفارش پہنچے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہنم سے نکالا جائے گا۔ الا من اخذہ القرآن، مگر اس کو میری سفارش نہیں پہنچے گی جس کو قرآن نے روک لیا۔ قرآن نے کس کو روکا؟ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ مشرک کی سفارش اللہ کے رسول نہیں کریں گے، مشرک کی سفارش اللہ کے رسول نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیں گے کہ جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے عرض کریں گے مولا کریم، میں تو زندگی بھر دعائیں کرتا رہا ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ جہنم جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں وہ آیت بھی سامنے رکھے جو ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور آنکھیں ٹھنڈی جنتی کی اس وقت ہوگی جب والدین بھی ساتھ ہوں گے، اولاد بھی ساتھ ہوں گے۔ بات سمجھے ہو؟ جنتی کی آنکھیں ٹھنڈی اس وقت ہوگی جب والدین بھی ساتھ ہو اور اولاد بھی ساتھ ہو۔ اولاد جہنم جا رہی ہو، والدین جہنم جا رہے ہو، یہ جنت جا رہا ہو، وہ کیسے خوش ہوگا؟ اس کی آنکھیں کیسے سرد ہوں گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، ہمارے تصوروں سے زیادہ مہربان۔ وہ اولاد
جو نیک ہے والدین سے نیک ہے، جو اولاد والدین سے نیک ہے. ایسے بھی ہوتا ہے بسا اوقات والدین نیکی میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں، بسا اوقات اولاد والدین سے بڑھ جاتی ہے. والدین کے بجائے اولاد کا درجہ جنت میں بڑا ہوا ہوتا ہے. مگر اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اپنے پاک کلام میں کہ یہ اولاد جو بہت نیک ہوگی اور والدین جو جنت میں کم درجے میں ہوگے، یہ اللہ ذو الجلال سے عرض کریں گے مولا کریم میں تو تب جاؤں گا جب میرے والدین بھی میرے ہمراہ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذو الجلال اس کی بات مان کے والدین کو اس کے ہمراہ آگے روانہ کر دیں. چلو تم بھی اسی سے. یہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یا اللہ ہماری قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی کر، ہمیں اور ہماری اولاد کو ہمارے والدین کو جنت میں پہنچا دے اپنی رحمت سے. اللہ اکبر کبیرہ. ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے یہ منظر پشیمان ہو جائیں گے اور عرض کریں گے مولا کریم میں تو عرض کرتا رہا لا تخزنی یوم القیامہ، یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا ہے. ابراہیم اللہ ذو الجلال فرمائیں گے ابراہیم نیچے دیکھو تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ذو الجلال باپ کو بجو کی شکل بنا دیں گے اور ابراہیم کو باپ نظر نہیں آئے گا، بجو نظر آئے گا. بات سمجھے؟ بجو نظر آئے گا، جائے گا جہنم. سفارش نبی کی بھی قبول نہیں ہے، مشرک کی سفارش کی اجازت ہی نہیں ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ذو الجلال فرمائیں گے نبی علیہ السلام سے کہ میرے نبی جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے برابر ایمان ہے جہنم سے نکال دو. اللہ رائی کے برابر ایمان، اس کو جہنم سے نبی علیہ السلام جائیں گے اور جہنم میں جن کے دلوں میں رائی کے برابر ایمان ہوگا اللہ وہ بھی رہنمائی فرمائیں گے اور اس کو پکڑ کے جہنم سے باہر لے آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جو مشرک ہے اس کی نہیں، جو کافر ہے کفر ہے، اس کے اعمال اس کے عقیدے میں کفر ہے نفاق ہے، اس کی سفارش نہیں. یہ اتنا گھنونا عمل ہے جس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک بہت بڑے جرم کیا ہے؟ شراب ہے، زنا ہے، قتل ہے، سود ہے. بلا شبہ یہ بڑے ہیں، بلا شبہ یہ بڑے ہیں، لیکن ان میں سے بھی سب سے بڑا کیا ہے؟ مشرک. وہ کفر ہے جس سے ڈرانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور اپنی کتابیں نازل کی. اس لیے کہ ہر گناہگار بخشا جائے گا لیکن مشرک اور کافر نہیں بخشا، وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. خوف تو اس بات کا ہے کہ ایسے عمل و کردار سے ہم کہیں لپیٹ میں نہ آ جائیں، ایسے عمل و کردار اللہ محفوظ رکھے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حبوط عمل اس کا سبب صرف کفر اور شرک. باقی جو اعمال بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں حبوط کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اس سے مراد تحذیر ہے، ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے، روکنا ہے کہ یہ کام نہ کرو. جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ من ترک صلاۃ العصر متعمدا کے بعد میں الفاظ ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد حبط عملہ، کہ جو قصدن عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے. اس سے کیا سارے اعمال مراد ہے؟ نہیں، سارے اعمال مراد صرف کفر اور شرک سے. اس سے جو آگے پیچھے کوئی عمل نیکی کا کیا ہے وہ مراد مخصوص اعمال ہے، سارے اعمال نہیں ہیں. صرف خارجی کہتے ہیں، صرف معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے. اہل سنت یہ نہیں کہتے، کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبیرہ گناہ کا اگر مرتکب کافر ہو تو وہ جہنم سے نکالا ہی نہ جائے. بات سمجھے؟ وہ جہنم سے نکالا ہی نہ جائے.
اصول یہ ہے کہ جہنم سے وہ نکلے گا جو کفر و شرک سے بچا ہوا ہوگا. اس لیے کفر و شرک ہی ایسا عمل ہے جو حبط عمل کا ذریعہ ہے. باقی تمام اعمال وہ تحذیرن ہے، وہ ڈرانے کے لیے ہے، دھمکانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تم ایسا نہ کر بیٹھو. جس طرح یہ انداز ہوتا ہے بڑوں کا، بالکل وہی انداز ہے ان آیات میں اور احادیث مبارکہ میں. اور آگے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بل اللہ، دوسروں کی عبادت کی بجائے بل اللہ، بلکہ اللہ کی عبادت کرو. فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار اللہ کے بنو. اللہ نے جو تمہیں مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو شان دیا ہے، اس کا شکر شب و روز کرو. نبی علیہ السلام یہ شکر زبان سے بھی کرتے تھے اور یہ عمل سے بھی کرتے تھے. بلکہ یہ شکر تو آپ کے اسم مبارک کا حصہ ہے. یہ شکر آپ کے نام نامی احمد کا حصہ ہے. احمد کے کیا معنی؟ سب سے زیادہ شکر کرنے والا. احمد کے معنی سب سے زیادہ شکر کرنے والا. اور حقیقت یہی ہے کہ جتنا شکر، جتنی حمد، جتنی تعریف نبی علیہ السلام نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی. حتیٰ کہ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ سب کچھ کرنے کے باوجود مولا کریم میں تیری حمد اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح کہ تیرے شایان شان ہے. بات آپ ہی پر ہے. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اس لیے اللہ کے حمد و ثنا کی کوئی انتہا نہیں. جتنی بھی انسان کر سکے وہ کم ہے، اس کی انتہا نہیں ہے. انسان سمجھے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا. اللہ کی حمد و ثنا بالکل خواب خیال ہے. اللہ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شکر گزار بھی بنائے، اپنا مومن اور مسلمان بندہ بھی بنائے. اللہ کفر و شرک سے اور باقی علودیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.